ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، عمران علیہ السلام کی آل کو، تمام جہان والوں پر. ذریۃ بعضها من بعد، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد تھے، یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سن رہا تھا، جانتا تھا. کب؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے نام پر آزاد کر دوں گی، میں اس کی نظر مانتی ہوں. فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے. ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز اس کی اولاد ہوتی ہے. عورتیں اولاد کے حصول میں کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھاتی، تو اللہ کی رضا کے لیے ایک عورت کیا عہد کر رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو تیرے دین کے کام میں لگاؤں گی، تیرے لیے نظر کر دوں گی، تو مجھ سے قبول کر لے. اور یہ کب کہہ رہی تھی؟ جب ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے. شوہر کی غیر موجودگی میں اولاد کو اللہ کی راہ میں لگانا بہت بڑے حوصلے کا کام ہے. یہی تو اصل محبتوں کا ثبوت ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے. پھر ہوا کیا؟ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی، کیونکہ ان کا خیال تھا شاید بیٹا ہوگا، اور بیٹے اس دور میں فی سبیل اللہ وقف کیے جاتے تھے، ہیکل میں چھوڑ دیے جاتے تھے، وہاں ان کی پرورش ہوتی، اور پھر وہ دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، فل ٹائم دین کا کام کرتے تھے. جب بعض لوگوں کو اس پہ بڑی حیرانی اور اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی کیا دین ہے کہ آپ سارا وقت اسی کے لیے لگا دو. جب کوئی شخص میڈیسن میں جاتا ہے، امریکہ میں ڈاکٹرز کا حال دیکھیں جو خصوصاً ینگ ڈاکٹرز جاتے ہیں، میرے علم میں کئی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے بچے، اپنا گھر، اپنے شوہر، ہر چیز چھوڑی ہوئی 4 سال کی ریزیڈنسی میں دن رات ایک کیا ہوا ہے. ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا زندگی ہے کہ تم نے شوہر بھی چھوڑا ہوا اور بچے بھی چھوڑے ہوئے اور ہر چیز کو چھوڑ کر تم صرف دنیا بنا رہے ہو یا اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہو. لیکن اس کے برعکس جب کوئی شخص دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو ہم سب اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ باقی شعبوں کے لیے تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، دین کے لیے وقف کرنے والے تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے. لیکن بنی اسرائیل میں، یہ بنی اسرائیل سے تھی، تو بنی اسرائیل میں یہ رواج موجود تھا. وہاں پر ایسا طریقہ تھا کہ کچھ لوگ مکمل 100% دین کے کام کے لیے وقف ہو جاتے تھے، یعنی کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ، میں اپنی اولاد کو اس کام میں لگا دوں گی، میں اس سے دنیا نہیں چاہوں گی، میرا تجھ پہ بھروسہ ہے، میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا. اب ہوا یہ کہ بیٹی پیدا ہو گئی. کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یہاں جو کام ایک لڑکی کرے گی وہ لڑکا نہیں کر سکتا. ان کو یہ فکر ہوئی شاید میری نظر قبول نہیں ہوئی اس لیے بیٹی ہو گئی. فرمایا نہیں، یہاں لڑکی ہی چاہیے. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، بقبول حسن، اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی یہ مت سوچو کہ اگر ہماری اولاد میں سے کوئی ایک دین کے رستے پہ چل پڑا تو پھر وہ کھائے گا کہاں سے، اللہ اس کا بندوبست کرے گا. یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. یعنی ایک عورت کی یہ کرامات دیکھ کر حضرت زکریا کو خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہ اپنے رب سے دعا کروں. کہنے لگے پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر. رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے.
یعنی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یعنی دونوں ایک جیسے ہیں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے، یعنی اور یقین چاہتے تھے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، تجھے چن لیا، تجھے پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ ایک عورت کو اللہ نے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا، کیونکہ ہیکل میں تھی، وہاں کی باجماعت نماز پہ شریک ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے، حاضر و ناظر نہ تھے، جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرعہ اندازی کر رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ کس بات پہ؟ کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ تفسیر کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ جو تھی، ان کی پیدائش کے بعد جب ان کو ہیکل لے کر گئیں تو کوئی ان کو لینے پہ تیار نہیں تھا کہ یہ لڑکی کو ہم کہاں رکھیں گے، یہ کیسے وقف ہو سکتی، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ تو اس پر انہوں نے اپنے چند خوابوں کا ذکر کیا، جن کو سننے کے بعد پھر ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ اس بچی کی پرورش میں کروں تاکہ دین کی خدمت کا جو کام ہے وہ میرے حصے میں آئے، مجھے اجر و ثواب ملے۔ اس پر جب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ حضرت زکریا کے نام نکلا، پھر وہ ان کے کفیل مقرر ہوئے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا علیہ السلام، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول مقرر کرے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے۔ کہتے ہیں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ یہ سب کچھ وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے بتاتے تھے اور کرتے تھے۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کی، قوم کو بھی یہی سکھایا، لیکن بعد میں قوم نے کیا کیا کہ وہ آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے۔ اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی مجھ سے نہیں ڈرو، ڈرو اللہ سے، میری بس بات مانو، جو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پہ آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے، کون میرا ساتھ دے گا دین کے کام میں؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب دیکھیے دین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مددگار کہتا ہے، حالانکہ اللہ کو تو کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ یعنی میرے دین کی خدمت، یعنی اللہ کے دین کی خدمت، اس کے مددگار۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی،
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے، اشارہ ہے صحابہ کرام کی طرف۔ پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی، کیونکہ انہیں ان کی نصیحت اچھی نہ لگی۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا تھی اللہ کی خفیہ تدبیر؟ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ یعنی یہود کے مقابلے میں تیرے ماننے والے زیادہ ہوں گے، بالادست ہوں گے۔ یہود نے انکار کیا تھا نا، اور کچھ لوگوں نے مانا اور آپ کا ساتھ دیا، جنہیں نصارہ کہا گیا، اور پھر قیامت تک نصارہ جو ہے وہ تعداد میں اور غلبے کے اعتبار سے آپ کا انکار کرنے والوں پر بھاری ہوں گے۔ اور ویسے مسلمان بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اگر نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کو جمع کر لیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی دنیا میں آپ کے انکار کرنے والوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اور دلیل کیا دی؟ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ فرمایا تو کیا خیال ہے حضرت آدم کے بارے میں جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی مثال تو حضرت آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آنے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو، آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یعنی دلائل سے جو نہ مانے اس کے لیے پھر کیا ہے آخری چارہ کار کے طور پر؟ مباہلہ۔ اور مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ بد دعا کو۔ اور اس کا واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ 9 ہجری میں ایک وفد نجران جو یمن کے ایک علاقے سے آیا تھا، اور وہ علاقہ جو تھا وہ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ مسیحی عقائد کے بارے میں آپ سے بحث مباحثہ ہوا ان کا کچھ، اور بہت سے دلائل ان کو سمجھانے کے لیے دیے گئے۔ جب نہیں مانے تو بالآخر ان کو کیا کہا گیا کہ آؤ پھر مباہلہ کرو۔ اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین تھے، پیچھے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عیسائی یہ دیکھ کر بہت مروب ہوئے اور باہم مشورے کی مہلت مانگی، اور جب علیحدگی میں مشورہ کر رہے تھے تو ایک عالم نے ان کے کہا کہ تم جانتے ہو اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہوں، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ تو پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ مفسدوں کے حال سے واقف ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں بس۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اصل میں یہود کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے کہ وہ نصارہ تھے، فرمایا کہ یہ سب کچھ تو بعد میں آیا، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی گزر گئے، تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ ان کا تمہارے فرقہ وارانہ ناموں سے کیا تعلق؟
تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک مسلم یکسو تھے، سب سے کٹے ہوئے، صرف اللہ کے بندے تھے. ان کا نام تو مسلمان تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لا اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. یعنی ان طریقوں سے وہ بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ان الہدی ھدی اللہ، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ وسیع ہے، علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں واپس لوٹا دے گا، ادا کر دے گا. اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پہ بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، برائی سے بچ کر رہے گا، وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. کتنی شدید سزا ہے نا یہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، پاک بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں. یعنی دنیا کی محبت میں اس طرح گرفتار ہیں کہ آخرت بھول چکے ہیں، دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنا دین بھی قربان کر دیتے ہیں. بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. یعنی جو کتاب میں نہیں اسے بھی کتاب بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. یعنی اس وجہ سے بھی ان کی یہ سزا ہے کہ یہ دین میں تبدیلی کرتے ہیں منمانی. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، رب والے، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. یعنی ایک سچا نبی کبھی ایسی بات نہیں کہتا. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ کیونکہ کچھ انبیاء کی قوموں نے بعد میں اس طرح کے شرک کیے، ایسے کام کیے، تو فرمایا وہ اصل تعلیم سے منحرف ہو گئے ہیں. انبیاء کی تعلیم میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں ملی. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے
تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام اجمعین پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. ایک کیسٹ آؤ جھک جائیں بلا من اسلم، کیونکہ آج اسلام پر بہت بات ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی، تو ہمیں بھی جھکنا چاہیے. اس موضوع پر ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے طرز زندگی، اپنے لائف سٹائل، اپنی سوچ، اپنی گفتگو اور اپنے ہر چیز پر نظر کرنی چاہیے کہ کیا وہ صبغت اللہ ہے یا نہیں. کیا ہمیں دیکھ کر لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں؟ کیا ہم اسلام کے سچے نمائندے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو ہم کسی اور کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں اور قیامت کے دن ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا؟ یعنی ایمان لانے کے بعد عملی رویہ ان کا کافرانہ ہی رہا، حالانکہ وہ خود اس پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.